27 سال بعد بڑے ایونٹ کی میزبانی اہل وطن کے لیے قابل فخر۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے مہمانوں کی آمد جاری۔ کرغزستان کے وزیر اعظم زاپاروف اکیل بیک پاکستان پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا 2 روزہ سربراہ اجلاس آج سے اسلام آباد میں شروع ہوگا۔ 8 ممالک کے وزراء اعظم شریک ہوں گے۔ چین، روس، بیلاروس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزراء اعظم شامل۔ ایرانی نائب صدر اور بھارتی وزیر خارجہ بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف تمام معزز مہمانوں کا استقبال کریں گے۔ لیڈران کا گروپ فوٹو ہوگا۔ اجلاس کے آغاز میں وزیر اعظم شہباز شریف افتتاحی خطاب کریں گے۔ تمام شریک لیڈران کا خطاب بھی ہوگا۔ صدر مملکت کی جانب سے آج معزز مہمانوں کو ظہرانہ دیا جائے گا۔ وزیر اعظم سربراہان مملکت اور معزز مہمانوں کو عشائیہ بھی دیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادقی چینی وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کے درمیان پارلیمانی روابط کو مزید مستحکم کرنے پر بھی اتفاق۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا، شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ اجلاس سے عالمی سطح پر پاکستان کا مثبت تاثر اجاگر ہوگا۔ پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع تر مواقع موجود ہیں۔ تعلیمی اور سائنسی تعاون بڑھانے کی بھی ضرورت ہے۔ پاکستان اور چین کے وزیر اعظم نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کر دیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان مختلف معاہدوں پر دستخط کی تقریب۔ سی پیک ورکنگ گروپ سے متعلق مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، گوادر ایئرپورٹ سی پیک کے گلدستے میں ایک اور پھول کا اضافہ۔ 2 طرفہ معاہدے تعلقات میں نئے باب کا اضافہ ہیں۔ چینی وزیر اعظم بولے، چین پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستانی عوام کی خوشحالی ہمارے دل کے بہت قریب ہے۔ شنگھائی تعاون کانفرنس کے سربراہی اجلاس کے لیے اسلام آباد کی دل فریب سجاوٹ، رنگ برنگے پھول، گرین بیلٹس، فٹ پاتھ اور برقی کمکمے شہر کی خوبصورتی بڑھا رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے بھی فل پروف انتظامات۔ اسلام آباد کے لیے ٹریفک ڈائیورژنس پلان بھی جاری۔ ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند۔ میٹرو بس سروس بھی معطل۔ جی ٹی روڈ سے پشاور جانے والی روات، چک ویلی روڈ، چکری انٹرچینج، موٹر وے اور ٹیکسلا روڈ استعمال کریں۔ راولپنڈی سے اسلام آباد جانے والے صدر مری روڈ سے 9 ایوینیو استعمال کریں۔ بھارت کی کینیڈا میں دہشت گردی بے نقاب۔ کینیڈا نے کئی وارننگز کے باوجود باز نہ آنے پر بھارتی ہائی کمشنر سنجے کمار ورما سمیت 6 سفارتی اہلکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ مودی سرکار اپنے ایجنٹس کے ذریعے علیحدگی پسند سکھ رہنماؤں کو نشانہ بنا رہی تھی۔ کینیڈا میں مقیم بھارتی سفارتکار اور کونسلر خفیہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈین شہری کا قتل کسی صورت قابل قبول نہیں۔ کینیڈا بھارت کی خود مختاری کی حمایت کرتا ہے۔ بھارت سے بھی اسی رویے کی توقع ہے۔ ادھر بھارت نے بھی جوابی اقدام کے طور پر بغیر کسی ثبوت 6 کینیڈین سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ سفارتکاروں میں کینیڈین ناظم الامور اور ڈیپٹی ہائی کمشنر بھی شامل ہیں۔ کینیڈا کے ساتھ امریکہ بھی بھارت سازشوں سے تنگ۔ خالصتان تحریک کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو کے قتل کی ناکام سازش کی تحقیقات۔ بھارتی حکام آج امریکہ جائیں گے اور کیس پر جاری پیش رفت اور امریکی عہدیداروں کو آگاہ کریں گے۔ امریکی پراسیکیوٹرز نے بھارتی شہری نکھل گپتا پر پچھلے سال نومبر میں شہری کے قتل کی سازش کا الزام عائد کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں علیم خان عظمہ خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کے لیے درخواست پر سماعت۔ دوران سماعت سرکاری وکیل نے کہا، مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے مہلت دی جائے۔ عدالت نے کہا کہ مہلت نہیں دی جا سکتی۔ آئی جی پنجاب پیش ہو کر تفصیلات سے آگاہ کریں۔ کیس کی سماعت 2 بجے تک ملتوی۔ سندھ میں درسی کتب کی فراہمی سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کا محکمہ تعلیم کے غیر ملکی فنڈنگ منصوبے نیب کا افسر تعینات ہونے پر اظہار حیرانی۔ رضوان سومرو کو 10 دن میں واپس نیب بھیجنے کا حکم دے دیا۔ ریمارکس دیے، منصوبے کے لیے غیر متنازع افسر کی تعیناتی کی جائے۔ عدالت نے بیرونی فنڈنگ کے 8 منصوبوں کا آڈٹ کرانے کا بھی کہہ دیا ہے۔
ایل ڈی اے سے غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز کی تفصیل طلب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، ڈی جی ایل ڈی اے کو 15 دن میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز پر پلاٹ فائل بھیجنے کی پابندی کی تجویز کا بھی جائزہ۔ مریم نواز کو لاہور میں شاپ اینڈ ڈراپ ٹرام وے سے متعلق تفصیلی بریفنگ۔ حکام نے بتایا کہ ٹرام کلمہ چوک، مین بولیورڈ، حسین چوک، ایم عالم روڈ، منی مارکیٹ سے گزرے گی۔ 5 ٹرام بیک وقت چلائی جائیں گی۔ ہر سٹاپ پر 2 منٹ کے بعد ٹرام میسر ہوگی۔ دہشت گرد اسرائیل کی لبنان اور غزہ میں دہشت گردی عروج پر، لبنان میں پناہ گزینوں کی عمارت پر حملہ، 22 افراد جاں بحق۔ وادی بیکا اور بیروت کی مضافات میں بھی اسرائیل کے حملے جاری۔ ادھر حزب اللہ کے بھی اسرائیل پر راکٹ حملے، کئی گاڑیوں کو آگ لگ گئی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حزب اللہ نے جنوبی لبنان سے 100 راکٹ داغے۔ اسرائیل نے غزہ میں ایک دن میں 80 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ مغربی کنارے کے جنین کیمپ پر بھی حملے، 2 فلسطینی نوجوان شہید۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 42,289 ہو گئی۔ نیو یارک سٹاک ایکسچینج پر فلسطینی کی حمایت میں احتجاج، امریکہ سے غزہ میں جاری جنگ میں اسرائیل کی حمایت ختم کر کے اسے ہتھیاروں کی فراہمی کو بند کرنے کا مطالبہ۔ مظاہرین کی غزہ کو جینے دو اور نسل کشی کرنے والوں کی فنڈنگ بند کرو کے نعرے۔ مظاہرین میں یہودی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے افراد کی بھی شرکت۔ امریکی پولیس نے 200 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ قرضوں میں معافی سمیت دیگر منصوبوں کا اعلان بے سود، کملا ہیرس امریکی سیاہ فام ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام۔ سیاہ فام ووٹرز نے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کر دی۔ سابق صدور باراک اوباما اور بل کلنٹن کا اظہار تشویش، کملا ہیرس کی انتخابی مہم ٹیم بھی پریشان۔ ادھر پینسلوینیا میں خطاب کے دوران کملا ہیرس نے کہا، ٹرمپ دوسری بار صدر منتخب ہوئے تو امریکہ کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اطالوی بحریہ کے ایئر کرافٹ کیریئر کاوور اور فریگیٹ الپینو کا دورہ پاکستان، اطالوی سفیر اور بحریہ کے اعلیٰ حکام کی کمانڈر پاکستان فلیٹ سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور مستقبل میں بحری شراکت داری پر تبادلہ خیال، 2 طرفہ مختلف بحری مشقیں بھی ہوں گی۔ کینیڈا کے ساتھ امریکہ بھی بھارت سازشوں سے تنگ، خالصتان تحریک کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو کے قتل کی ناکام سازش کی تحقیقات۔ بھارتی حکام آج امریکہ جائیں گے اور کیس پر جاری پیش رفت اور امریکی عہدیداروں کو آگاہ کریں گے۔ امریکی پراسیکیوٹرز نے بھارتی شہری نکھل گپتا پر پچھلے سال نومبر میں شہری کے قتل کی سازش کا الزام عائد کیا تھا۔